الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ محترم خواتین، عزت دار ماں اور بہنوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، جمعیت محبین اسلام کے سربراہ حضرت مولانا عبدالکریم جامعی صاحب، حضرت مولانا شمیم ریاض ندوی صاحب محرک مجلس علماء ملت، حضرت مولانا ساجد ندوی صاحب رکن مجلس علماء ملت، فضیلت الشیخ مزمل حق ندوی صاحب مبلغ جمعیت محبین اسلام اور دیگر رفقائے کرام، تھوڑی سی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اتفاق و اتحاد پر کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ امید ہے کہ میری باتیں میرے جو بھائی احباب دوست سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھیں گے، اور میری ماں بہنیں جو پیچھے برآمدے میں تشریف فرما ہیں انہیں بھی انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ دوستو، عزیز ساتھیوں، کسی بھی دور میں انسان اتحاد و اتفاق کے بغیر کامیاب انسان بن کر نہیں رہا، اور یہ انسان ہی کی بات نہیں بلکہ دنیا کی کسی بھی شے، کسی بھی چیز پر اگر آپ غور کریں گے، نظر دوڑائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی چیز بغیر متحد ہوئے نہیں رہ سکتی۔ چیز پایہ تکمیل تک اسی وقت پہنچتی ہے، کوئی چیز اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب اس میں اتحاد کا مادہ پایا جائے، جب وہ اتحاد کی کسوٹی پر کھری اترے، جب وہ اتحاد کے مراحل سے گزرے، تب جا کر چیز مکمل ہوتی ہے، ورنہ وہ ادھوری ہے، ناقص ہے، بکھری ہوئی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بتائیے کہ ایک چھوٹی سی چیز پکانے کھانے کی، چائے اگر بنانے لگے تو چائے بنانے میں کیا اتحاد کی ضرورت نہیں؟ چائے بنانے کے لیے اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ خود چائے اس وقت تک نہیں بن سکتی جب اس میں اتحاد و اتفاق کا عمل نہ کیا جائے۔ مثلا چینی ہے وہ الگ شے ہے، چائے پتی ہے وہ الگ چیز ہے، پانی الگ چیز ہے، دودھ الگ چیز ہے، لونگ الائچی الگ چیز ہے۔ ان تمام چیزوں کے درمیان جب اتفاق ہوگا، جب
ہیں, اس چائے کو بنانے کے لیے بھی اتفاق و اتحاد کا عمل درکار ہوتا ہے. اتفاق و اتحاد کے عمل کے بغیر چائے بھی نہیں بن سکتی. اسی طرح آپ غور کر لیں, دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں, دنیا کے جتنے بھی سامان ہیں, جتنے بھی آلات ہیں, جتنے بھی مکان ہیں, جتنے بھی محلات ہیں, جتنی بھی دیواریں ہیں, یہ عیدگاہ, یہ مسجد, یہ در و دیوار, یہ مکان, یہ گھر, آپ جتنی چیزوں پر غور کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی چیز بغیر اتحاد و اتفاق کے پائے تکمیل تک نہیں پہنچی. میری ماں اور بہنوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, جب آپ گھر بناتی ہیں, جب آپ اپنے شوہر سے کہتی ہیں, اے میرے بادشاہ, اے میرے سرتاج, آپ میرے رہنے کے لیے پختہ مکان بنا دیجئے, میں اس پھوس کے گھر میں کب تک رہوں گی. جب آپ اپنے شوہر سے کہتے ہیں, وہ مکان کا انتظام کرتا ہے, وہ ایک ایک پیسے کو جوڑتا ہے, وہ پیسے جمع کرتا ہے, جمع کرنے میں بھی اتفاق ہے. 10 کا نوٹ جب 10 کے نوٹ سے ملتا ہے تو 20 روپے بنتے ہیں. 100 کا نوٹ جب 100 کے نوٹ سے ملتا ہے تو 200 روپے بنتے ہیں. روپیوں کے درمیان جب اتحاد و اتفاق کا عمل پیدا ہوتا ہے تب جا کر ایک ذخیرہ جمع ہوتا ہے اور اتنی مالیت جمع ہوتی ہے جس سے مکان بن کر تیار ہو سکے. اور پھر آپ کے لیے جب مکان بنایا جاتا ہے, جب آپ کی فرمائش پوری کی جاتی ہے تو مکان کے لیے سامان لایا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ سریا کہیں الگ پڑا ہوا ہے, سیمنٹ کہیں الگ رکھا ہوا ہے, اینٹیں کسی اور بھٹے میں رکھی ہوئی ہیں. آپ اپنے سرتاج سے کہتی ہیں, آپ اپنے شوہر سے کہتی ہیں, اے میرے سرتاج, مکان بنانے کی تیاری کیجئے. پیسہ جمع ہو گیا, اب مکان بنانے کی تیاری کیجئے. تو مکان کیسے بنتا ہے؟ اینٹ اگر اپنی جگہ رکھی رہے, سریا اگر اپنی جگہ رکھا رہے, سیمنٹ اگر اپنی جگہ رکھا رہے تو کیا مکان بن جائے گا؟ بنے گا؟ بنے گا کیا مکان؟ بتائیے آپ لوگ, نہیں بنے گا نا. سریا کو بھی اٹھا کر لانا ہے, سیمنٹ کو بھی اٹھا کر لانا ہے, اینٹوں کو بھی اٹھا کر لانا ہے. جب ان تمام چیزوں کو جوڑا جائے گا, جب سیمنٹ ملایا جائے گا, جب بجری ملائی جائے گی, جب بالو ملایا جائے گا, تب جا کر دیوار کی چنائی شروع ہوگی, تب جا کر دیوار قائم کی جائے گی. دیواروں کا اتحاد ضروری ہے. دیواروں کے اتحاد کے لیے اینٹ, سیمنٹ, بجری اور سریے کا اتحاد ضروری ہے. اور جب دیواریں بن کر تیار ہو جائے تو اس کے لیے چھت کا اتحاد ضروری ہے. چھت نے دیوار کے ساتھ اتحاد کیا, دیوار نے اینٹ پتھروں کے ساتھ اتحاد کیا, اینٹ پتھروں نے بجری اور بالو کے ساتھ اتحاد کا عمل کیا, تب جا کر ایک شاندار مکان بن کر تیار ہو گیا. ہوا یا نہیں؟ اتحاد اتفاق ہوا تب جا کر بنا نا. اتحاد کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا, یعنی میل ملاپ. میل ملاپ ایک دوسرے سے ملتا ہے تب جا کر کام بنتا ہے. اینٹ, سیمنٹ, بجری, ریتا, یہ تمام چیزیں جب ایک دوسرے سے ملتی ہے تب جا کر مکان تیار ہوتا ہے. اور پھر پورا مکان مضبوط ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ پورے مکان میں ہر چیز ایک دوسرے کے سہارے ہے. ہر چیز کو ایک دوسرے سے تقویت مل رہی ہے, طاقت مل رہی ہے. ایک دیوار کو دوسری دیوار سے طاقت مل رہی ہے, چھت کو ساری دیواروں سے طاقت مل رہی ہے, پیلر سے طاقت مل رہی ہے, سیمنٹ سے طاقت مل رہی ہے, اینٹوں سے طاقت مل رہی ہے, بجری سے طاقت مل رہی ہے. تب جا کر مکان کھڑا ہوا ہے. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے ساتھیوں, میری ماں اور بہنوں, میں آپ کو اس بات کی طرف لے کر آ گیا جو میں نے شروع میں حدیث کی شکل میں آپ کو سنائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا, المؤمن للمؤمن کالبنیان. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مکان کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ مکان کی طرح, بلڈنگ کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا, کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے, طاقتور بناتا ہے.
اگر کسی مکان کی ایک دیوار گرا دی جائے، اگر کسی مکان سے پلر ہٹا دیا جائے، اگر کسی مکان سے 2 دیواریں ہٹا دی جائیں، کیا وہ مکان مضبوط رہ سکتا ہے؟ کیا وہ بلڈنگ مضبوط رہ سکتی ہے؟ نہیں نہیں، ایک دیوار کے بغیر بھی مکان کمزور ہے۔ 2 دیواریں ہٹا دی جائے تو اس کی چھت کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی اس کی چھت ڈھہ سکتی ہے، گر سکتی ہے۔ جس طرح سے ایک مکان کی مضبوطی کے لیے 4 دیواریں ضروری ہیں، جس طرح سے ایک مکان کی مضبوطی کے لیے پیلر ضروری ہے، کھمبے ضروری ہیں، ستون ضروری ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کے بحیثیت ملت اور امت مضبوط ہونے کے لیے اتحاد و اتفاق ضروری ہے۔ مسلمان اسی وقت مضبوط ہے جب اس کے درمیان اتحاد و اتفاق ہے۔ میرے دوستو، آپ نے کہانی پڑھی ہوگی بچپن میں، ایک لکڑی کو اگر توڑنا چاہے بہت آسان ہے۔ سب سے کمزور لکڑی جس کو ہم سنٹھی کہتے ہیں، سنٹھی کو بھی توڑنا چاہے بہت آسانی سے ٹوٹ جائے گی، لیکن وہی اگر 10 سنٹھیوں کو 10 لکڑیوں کو ایک ساتھ جوڑ کر اگر توڑنا چاہیں گے تو نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ یہ اتحاد کی طاقت ہے، یہ اتفاق کی طاقت ہے، یہ جڑ جانے کی طاقت ہے، یہ ایک دوسرے سے مل جانے کی طاقت ہے۔ میرے دوستو، آج کا ہمارا یہ معاشرہ، آج کا ہمارا یہ سماج، آج کا ہمارا رہن سہن، ہمارا گھرانہ، اس کے اندر چین سکون نہیں ہے، کوئی بھی سکون کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی کو بھائی سے شکایت ہے، بہن کو بہن سے شکایت ہے، والدین کو اولاد سے شکایت ہے، اولاد کو والدین سے شکایت ہے، چچا کو بھتیجے سے شکایت ہے، بھتیجے کو چچا سے شکایت ہے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے شکایت ہے۔ ایک دوسرے کے درمیان اتحاد نہیں ہے، ایک دوسرے کے درمیان اتفاق نہیں ہے، ایک دوسرے سے بول چال بند ہے، ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ اتحاد نہیں ہے، اتفاق کی اہمیت نہیں ہے، اتحاد کی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ کیوں نہیں ہے؟ آخر ہمارے درمیان اتفاق و اتحاد کیوں نہیں ہے؟ ہم مل جل کر کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان دین نہیں ہے، ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، ہم نے دین کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ علیہ آزادی کی جنگ میں ان کی کوششیں نمایاں ہیں، ان کی محنتیں نمایاں ہیں۔ مالٹا کی جیل میں ڈال دیا انگریزوں نے، 4 سال جیل میں رہے، جیل سے نکلے تو اپنے طلبہ، بڑے بڑے ان کے طلبہ ہیں، پائے کے عالم، علم کے پہاڑ، علم کے سمندر، وہ ان کے طلبہ ہیں، ان سے پڑھنے والے لوگ۔ شیخ جیل سے نکل کر آئے اور کہا کہ میں نے مالٹا کی جیل میں 2 باتیں سیکھی ہیں۔ اب طلبہ حیران و پریشان ہیں کہ ہمارے شیخ نے پوری زندگی ہمیں پڑھایا، قرآن ہم کو سکھایا، قرآن کے مفاہیم ہمیں سمجھائے، قرآن کے معنی و مطالب ہمیں سمجھائے، حدیث ہمیں پڑھائی، حدیث کا درس دیا۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ جیل میں سے 2 سبق سیکھ کر آیا ہوں۔ سب متوجہ ہو گئے کہ آئیے جانتے ہیں شیخ وہ 2 سبق کیا بتاتے ہیں۔ شیخ نے جیل کے اندر رہ کر وہ 2 سبق کیا سیکھا ہے، وہ کون سے 2 سبق ہیں جن کے بارے میں شیخ فرمانا چاہتے ہیں۔ شیخ محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے کہا، مالٹا کی جیل میں نے 2 سبق سیکھے ہیں۔ میں نے جب غور کیا امت کے حال پر، اس ملت اسلامیہ کے حال پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، تہے تیغ ہو رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے، ان کو برباد کیا جا رہا ہے، نیست و نابود کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ہر کوئی مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے مسلمانوں کی اس پستی اور بدحالی کی وجہ کیا ہے؟ تو مجھے 2 وجوہات سامنے آئی، 2 وجہ میرے سامنے آئی۔ پہلی وجہ
قرآن سے دوری. کس سے دوری؟ کس سے دوری؟ قرآن سے. قرآن کو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ قرآن کس چیز کا نام ہے سمجھتے ہیں نا؟ جی ہاں، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی قرآن ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کے پاس. وہ مسلمان امریکہ کا رہنے والا ہو، افریقہ کا رہنے والا ہو، ہندوستان کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا مسلمان ہو، اس کے پاس یہی قرآن ہے، یہی 30 پاروں والے قرآن ہے. اسی قرآن کو سارے مسلمان ایمان رکھتے ہیں، اسی قرآن کو سارے مسلمان پڑھتے ہیں. لیکن قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے مسلمانوں نے. شیخ نے فرمایا کہ قرآن سے دور ہو جانے کی وجہ سے یہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان اتحاد و اتفاق نہیں ہے، ان کے درمیان میل ملاپ نہیں ہے، خانہ جنگی ہے، آپسی لڑائیاں ہیں، اتحاد و اتفاق نہیں ہے میرے دوستو.